السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بہت زیادہ ایکنی، کلوز کومیڈونز اور بلیک ہیڈز کا ایشو ہے. کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ ایکنی کو کنٹرول کر سکتے ہو، بلیک ہیڈز اینڈ وائٹ ہیڈز کو کنٹرول کر سکتے ہو اور کومیڈونز کو ختم کر سکتے ہو. اس لیے اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو ایکنی، بلیک ہیڈز یا کلوز کومیڈونز ہونا بہت ہی ایک کامن چیز ہے. اس لیے آپ نے اپنے بلیک ہیڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فیس پہ جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی اچھا فیس واش یوز کرنے کی ضرورت ہے. فیس واش ایک بیسک چیز ہے جو کہ اگر اچھا ہوگا تو آپ کی اسکن کی ایک بیس جو ہوگی وہ اچھی بنے گی. اس کے لیے آپ کوئی بھی ایسا فیس واش یوز کر سکتے ہو جو کہ آئل کو کنٹرول کرے. سب سے پہلے میرے پاس چارکول بیسڈ فیس واش ہے، آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو اگر آپ کو چارکول سوٹ کرتا ہے. اور کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ فیس واش میں یوز کر سکتے ہو، جس میں سیلسیلک ایسڈ ہے، نیم ہے. ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو آئل فری کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس ایک کلینزر ہے جو کہ ارینسیا کا، یہ اسپیشلی آئلی اور ایکنی پرون اسکن کے لیے ہے. کسی اچھے پروڈکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو جو کہ آپ کو فائدہ بھی دے اور لانگ ٹرم کے لیے چلے تو آپ اس میں انویسٹ کریں، بہت اچھا رہتا ہے اسپیشلی آئلی اسکن کے لیے. وہ کومیڈونز وغیرہ کی پرابلم بھی نہیں ہوتی. گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں ایکنی، کلوز کومیڈونز اور بلیک ہیڈز کے ٹریٹمنٹ پر. چاہتے ہیں کہ میڈیکیٹڈ کریمز کے ذریعے اپنی اسکن کو اچھا کریں، اپنی ایکنی، کلوز کومیڈونز کو ریموو کریں، تو میں آپ کے ساتھ میڈیکیٹڈ کریمز شیئر کروں گی جو کہ افورڈیبل وے میں آپ کو مل جائیں گی. سب سے پہلے جو کریم ہے اس میں آتا ہے ٹریکنیسن کریم. کریم ایک ایسی کریم ہے جو کہ آپ کی اسکن پہ ایکنی کو، کلوز کومیڈونز کو اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ٹریٹ کرتی ہے. اس میں بیسکلی ٹریٹینوئن ہوتا ہے جو کہ اسکن کی ڈیپ لیئر میں جاتا ہے اور جو بھی اسکن کے اندر گند ہوتا ہے، اسکن کے اندر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں، ایکسٹرا آئل ہوتا ہے، اس کو نکال کے اسکن کی سرفیس کے اوپر لے کے آتا ہے. کوئی بھی ڈرٹ، کوئی بھی آئل کا جو ریزیڈیو اسکن کی سرفیس کے اوپر آئے گا وہ ایسے ہی نہیں آ جائے گا، وہ کسی بلیک ہیڈ کی فارم میں یا کسی وائٹ ہیڈ کی فارم میں یا کسی پمپل کی فارم میں آئے گا. اگر آپ کو کلوز کومیڈونز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن میں جہاں کلوز کومیڈون ہے وہاں ایکسٹرا آئل ہے. ایکسٹرا آئل کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے ٹریکنیسن، تاکہ جو بھی آئل ہے وہ ہماری اسکن کے اوپر آئے ایز اے بلیک ہیڈ اور ایز اے پمپل. یا آپ ٹریٹینوئن یوز کریں گے یا ٹریکنیسن کریم یوز کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرجنگ ہو. اگر تو آپ کو بلیک ہیڈز، کومیڈونز وغیرہ تو آپ کو پرجنگ ہوگی ہی ہوگی. اسکن اندر سے کلین نہیں ہوگی، باہر سے کلین نہیں ہو سکتی، باہر سے اس کا ٹیکسچر صحیح نہیں ہو سکتا. پھر ٹریکنیسن کو یوز کرنا نہیں چھوڑنا، آپ نے پرجنگ فیز سے گزر کے ہی آپ کی اسکن کلیئر ہوگی. بات کر لیتے ہیں اسپاٹ ٹریٹمنٹ کی. اگر آپ کو ایکنی کے بعد، کومیڈونز کے بعد ایکنی جب ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ کو ٹریٹمنٹ میں اسپاٹس ہو گئے ہیں، جیسے کہ ایکنی مارکس وغیرہ ہو جاتی ہے، ریڈنس وغیرہ ہو جاتی ہے، اگر آپ کی وہ چیز نہیں جا رہی تو اس کے لیے آپ نے ویٹناویٹ این یوز کرنی ہے. اسے کریم کی فارم میں یوز نہیں کرنی، آپ نے وہیں لگانی ہے جہاں آپ کو اسپاٹ ہے. اس کو پورے اسکن پہ لگاؤ گے تو آپ کی اسکن پہ وینز وغیرہ آ سکتی ہیں. اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو ہی اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے. این کو جسٹ آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں آپ کو اسپاٹ ہے، تو آپ کی جو اسپاٹ ہوں گے وہ جلدی ریموو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کی پوری فیس پہ پگمنٹیشن ہو گئی یا ڈارک پیچز پڑ گئے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یوز کرنی ہے ایکنورائن کریم. ایکنورائن کریم میں بیسکلی ایزیلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ اسکن کو بہت زیادہ ایون ٹون کرتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اسکن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فارمیسی بیس کریم سے، کسی بھی میڈیکیٹڈ کریم سے، یا ہم اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایکنی کو ٹریٹ کرے، تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ اسکن ڈل لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جب ہم دھوپ میں جاتے ہیں تو اسکن ٹیننگ زیادہ ہوتی ہے. ٹیننگ زیادہ ہو گئی ہے یا آپ کو بہت زیادہ ایکنی کے بعد پگمنٹیشن کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ نے ایکنورائن کریم یوز کرنی ہے. کریم کو بھی آپ نے پی سائز اماؤنٹ میں یوز کرنا ہے. آپ اس کو ٹریکنیسن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک دن آپ ٹریکنیسن یوز کر لیں، ایک دن ایکنورائن یوز کر لیں، اور ٹریکنیسن کو بھی آپ نے پی سائز اماؤنٹ میں ہی یوز کرنا ہے. بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے لازمی فالو کرنی ہے. اگر آپ ایک ایکنی جرنی پہ ہو، ایکنی ہیلنگ جرنی پہ ہو، تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور فوکس میں رکھنا ہے. یہ کہ اگر آپ کے فیس پہ بہت زیادہ بمپس ہے یعنی کہ کلوز کومیڈونز ہے تو آپ نے کوئی بھی ایکسفولیشن نہیں کرنی، یعنی کہ کوئی بھی فزیکل سکرب یوز نہیں کرنا. اسکن اریٹیٹ ہوگی اور بمپس جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اسکن پہ بہت زیادہ ڈیڈ اسکن ہے، آپ کی ڈیڈ اسکن ریموو ہونے والی ہے، لیکن آپ نے سکرب نہیں کرنا. پھر اس میں آپ نے کیمیکل ایکسفولیشن کرنی ہے. ایکسفولیشن میں آپ گلائکولک ایسڈ یوز کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ٹریکنیسن وغیرہ یوز کر رہے ہو، دوسری میڈیکیٹڈ پروڈکٹس یوز کر رہے ہو، پھر آپ نے اس میں 1-2 دن کا گیپ دینا ہے، الرجی وغیرہ کا ایشو نہ ہو. میڈیکیٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ آپ نے بیسک سی 1-2 چیزوں کو اور یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پوری ہیلنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے. فیس میں اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوئی ہوتی ہے، ہم میڈیکیٹڈ پروڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اسکن کے روٹین تھوڑی سی چینج ہوئی ہوتی ہے تو اسکن کا بیریئر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. لگ رہا ہے کہ آپ کا اسکن کا بیریئر ڈسٹرب ہے تو آپ نے بھی میڈیکیٹڈ کریمز کو نہیں یوز کرنا. پہلے اپنا بیریئر ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کسی بھی ہیلنگ کریم کو یوز کرنا ہے. آپ نے اپنی اسکن کو اچھے طریقے سے موئسچرائز رکھنا ہے کیونکہ میڈیکیٹڈ کریمز جو ہوتی ہیں وہ اسکن کو تھوڑا سا ڈرائی اور پیلنگ کر دیتی ہیں. موئسچرائزر یوز کرو گے تو آپ کی اسکن کا بیریئر ریپیئر رہے گا.
آپ نے ایک اچھا سا سن بلاک بھی یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی اسکن UV ریڈیشن سے پروٹیکٹ رہے۔ سینسٹیوٹی کی وجہ سے ٹیننگ زیادہ ہو سکتی ہے، UV ریڈیشن زیادہ فیس پہ افیکٹ کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اسکن پہ پگمنٹیشن کا ایشو ہو سکتا ہے۔ سارے پریکاشنز کو فالو کر کے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوز کرو گے، ایک پراپر روٹین فالو کرو گے تو آپ کو کوئی بھی ایشو فیس کرنے کو نہیں ملے گا۔ نہ سے آپ کی ایکنی، بلیک ہیڈز وغیرہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹس میں مجھے لازم بتانا ہے۔ اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔